کے سامنے نبی کہہ رہے ہیں اور نبی کو قوم کہہ رہی ہے تم ہمارے جیسے بشر، تو پتہ چلا اپنے جیسا بشر نبی کو کہنا یہ کن کا طریقہ ہے؟ اونچی کہہ دیجئے، ذرا اونچی کہہ دیں۔ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، پوچھ رہا ہوں، حضرت عمر نے نبی کو کہا آپ ہمارے جیسے بشر؟ حضرت عثمان نے، حضرت علی نے رضی اللہ عنہم، کسی صحابی نے؟ ابو جہل نے کہا، عتبہ شیبہ نے کہا، کافروں نے کہا، کسی صحابی نے؟ اونچی، وہ دیکھتے تھے نا، آنکھیں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں، ہمیں سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، قریب بھی دیکھتے ہیں، دور بھی دیکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔ حدیث موجود بالکل صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرا منہ قبلے کی طرف ہے، مجھے پیچھے نظر نہیں آتا؟ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع ایک حرکت ہے، آپ کا جھکنا، خشوع دل کی حالت کا نام ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، وہ دل کی اندرونی حالت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حرکت بھی دیکھ رہا ہوں، اندر کی حالت بھی دیکھ رہا ہوں، مجھ سے تمہارا کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو صحابہ دیکھتے تھے نا یہ نبی ہیں، انہوں نے کسی نے نہیں کہا یہ ہمارے جیسے بشر، کنہوں نے کہا؟ تو آج بھی جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کون ہے؟ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ نبی بشر ہیں، ان کی بشریت میں شبہ نہیں ہے، وہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ دنیا والوں نے اپنے آپ پر گمان کر کے جیسا کہا انہوں نے غلطی کی۔ قوم سمود بھی کہہ رہی ہے حضرت صالح کو ہمارے جیسے آدمی ہو، اگر سچے ہو کوئی نشانی لاؤ۔ انہوں نے معجزہ مانگ لیا، فرمائشی معجزہ، پہاڑ پھٹے، اندر سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے، جیسا کہا تھا ویسا ہو گیا۔ قوم پھر بھی مانی۔ قال هذه ناقۃ اللہ، فرمائی یہ ناقہ ہے، اونٹنی ہے، شرب ولکم شرب یوم معلوم، دن اس کے پینے کی باری، ایک دن تمہارے پینے کی باری۔ اس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا۔ کیا کہا؟ کچھ سست ہیں آج تھوڑے سے، کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ مجھے ایمان سے بتاؤ باقی ساری اونٹنیاں کس کی ہیں؟ تو پھر اس کو ناقۃ اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، مگر اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ وہ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، مگر جس پر خاص طور پہ نام بولا جائے وہ عام نہیں ہے، وہ بہت ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، مگر جس کو اللہ اپنا بندہ فرما دے وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ بہت خاص بندہ ہے۔ علامہ اقبال کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ کوئی اور ہوتا ہے۔
عبد اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبدہ کی یہ شان ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ راضی ہو جائے۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے جیسا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ جو اپنے جیسا کہتے ہیں عقل والے نہیں، بشر ہیں نبی۔ اب میں ان کی نورانیت اور بشریت دیکھیں، ہم کوئی مسلمان انکار کرے کہ نبی بشر نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وہ بشر ہے، مگر میرے تمہارے جیسے بشر نہیں ہے۔ کتنی انگلیاں ہاتھ میں؟ مکہ دکھاؤ کسی بلب کو، ہلے گا اپنی جگہ سے؟ گھور کو بھی ساتھ نا، آنکھوں سے بھی گھورو اور مکہ دکھاؤ پورے غصے کے ساتھ، ہلے گا نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، پورا مکہ بنا کے طاقت سے دکھا رہے، بلب ہل نہیں رہا۔ میرے نبی کے پورے ہاتھ کی شان کون بیان کرے؟ ایک انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ میں کسی کو بلاؤں، وہ شاید ہو سکتا وہیں سے پوچھے، ہاں جی بتائیے کیا بات ہے، نہ آئے۔ ہمارے بلانے سے تو شاید پولیس والا بھی نہ آئے۔ آپ کا اپنا بیٹا پوچھ لے گا، بابا ہاں بولو کیا بات ہے، وہ بھی نہ آئے، حالانکہ آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کرتے، وہ درخت دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، آگے ہلتا ہے، پیچھے ہلتا ہے، اپنی جڑیں نکالتا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اپنی پنڈلیوں پر آ رہا ہے، نبی کو آ کے سجدہ کر رہا ہے ہم میں کوئی ایسا؟ بشر وہ بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، مگر ان کی بشریت کی شان کیا ہے؟ وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ ان کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قوم نے کہا دیگر نشانی دکھاؤ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جو نشانی دکھا رہے ہیں وہ بھی تو بشر تھے نا، جنہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے جیسے ہی آدمی ہو۔ پھر نشانی مانگی، نشانی مانگ کر بتا دیا جس سے نشانی مانگ رہے ہیں اگر اس نے پوری کر دی تو پھر یہ ہمارے جیسا۔ راز سمجھیں آپ بیچ میں؟ اب نشانی دکھا دی ہے، اب تو مانو، اب نہیں مانے تو پھر اب تباہی تمہارا مقدر۔ قوم نے جو حکم دیا تھا، فرمایا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کھائے گی پیے گی، اس کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ارادے سے اس اونٹنی کو چھونا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرنا۔ کیدار نامی آدمی بتاتے ہیں اس نے پلاننگ کی اس اونٹنی کو تو چھٹی دینی ہے۔ قوم جب نہیں مانتی تھی تو وہ اونٹنی تھی، وہ جس نالی میں منہ رکھتی وہ پھر پانی کھیت میں نہیں جاتا تھا، اونٹنی کے پیٹ میں جاتا تھا، وہ پورا پانی جتنا ہوتا تھا پی جاتی تھی۔ جس کھیت میں منہ رکھتی سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا۔ قوم نے کہا اوہو، فرمایا تم نے نہیں مانا تو وہ عذاب بن گئی ان کے لیے، حالانکہ وہ اتنا دودھ دیتی تھی، پوری قوم پی جاتی تھی، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، مگر قدر نہیں کی، وہی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم اس کی ٹانگیں کاٹیں گے، کونچے کاٹیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ ایک آدمی نے ارادہ کیا اس کی ٹانگ کاٹنے کا، باقی ساری قوم خاموش، باقی ساری قوم، بہت اہم مسئلہ کرنے لگا ہوں دھیان سے، باقی ساری قوم خاموشی کا مطلب رضامندی، راضی ہونا۔ قوم بولی نہیں، کسی نے کہا ایسا نہیں کرنا، خبردار، سب خاموش۔ خاموش کا مطلب کیا؟ رضامندی، دل سے راضی۔ تو جب قوم خاموش رہی، اس نے کاٹی کونچے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا
بڑے سمجھتے تھے پہاڑوں میں رہتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے، سردیوں میں گرم. ایسی سردی آئی، ایسا عذاب آیا، ان سے کسی سے برداشت، کسی سے برداشت. اللہ کی پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں. اس میں جو مسئلے کرنے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں، انسان ظاہری صورت کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہوتا ہے. ایک تو ظاہری صورت ہے، لیکن وہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. کمالات بھی ہوتے ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، فرق بھی ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ موتی کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ اس کو پورا غور کرو آپ کو کتنے مسئلے سمجھ آ جائیں. جو سیپ کہتے ہیں، جس کو صدف کہتے ہیں، جس میں موتی بنتا ہے، وہ سیپ مقصود ہے یا موتی مقصود ہے؟ سیپ حاصل کرنا ہوتا ہے یا موتی؟ اونچی. صرف سیپ کو دیکھ کر جو حکم سیپ کا ہے وہ موتی پہ لگائیں گے؟ وہ ظاہری شکل ہے، اندر کیا ہے؟ موتی. اور دیکھنے میں تمہیں ہاتھ پاؤں نظر آ رہے ہیں، بظاہر وہ بندہ ہیں. سن لو، بالکل شریعت کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. حقیقت میں تو شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. ہم نبی کی حقیقت جان سکتے؟ یہ ظاہری شکل دیکھ کر دھوکہ کھانے والے کافروں کے طریقے پر ہیں. کہہ دیتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں زمین ایک ہی ہے، دو قسم کے اس میں سے بانس نکل رہے ہیں. ایک خالی بانس ہے، دوسرا گنا ہے. ایک میں جوس بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، دوسرا خالی ہے. شکلیں ایک ہیں، حقیقت ایک، حقیقت ایک نہیں ہے. مکھیاں ہیں دو، شکل دونوں کی ایک جیسی. دونوں نے پھولوں کا رس چوسا، باغ میں گئیں. ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بن گیا، دوسرے کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا. اور شکلیں ایک ہیں، حقیقت ایک نہیں. وہ بے شمار مثالیں دیتے ہیں. شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، شین یہ رے. شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر جانور کو کہتے ہیں. اور شیر بندے کھا جاتا ہے اور شیر بندے کھا جاتے ہیں. شیر کو بندے کھا جاتے ہیں اور شیر بندے کو کھا جاتا ہے. بظاہر لکھنے میں ایک جیسے، حقیقت ایک نہیں. وہ کہتے ہیں ابو جہل بھی آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی ہیں. دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، حقیقت میں ایک نہیں ہے. ابو جہل بھی کھاتا ہے، نبی پاک بھی کھاتے ہیں. وہ ابو جال کھاتا ہے، نجاست بنتی ہے. میرا نبی کھاتا ہے، خدا کا نور بنتا ہے. وہ فرماتے ہیں دونوں کعبے میں آتے ہیں. ابو جال بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں. ابو جال آتا ہے، بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے. نبی پاک آتے ہیں، بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. بظاہر شکلوں پہ جانے والوں اس طرح فیصلے ہوتے نہیں. کتنی مثالیں یہ بشریت کے حوالے سے آپ کو سنائیں. اللہ نے لباس بشری میں کیوں بھیجا؟ کہ لینے اور دینے والے میں مناسبت ہونی چاہیے، ورنہ لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا. اگر نبی لباس بشری میں نہیں آتے تو ہم کیسے فیض پاتے؟ ان کو بھیجا لباس بشری میں ہے، ان کی حقیقت یہ نہیں ہے. وہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے. وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کوئی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں صدی کا کوئی مجدد، کوئی مفتی، کوئی امام نہیں کہہ رہا، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا. خود حضور فرما رہے ہیں
اور کس سے فرما رہے؟ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر سے فرما رہے ہیں، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا، تو پھر آج وہ کوئی اٹھ کے کہے ہمارے جیسے ہیں تو ہم مان لیں گے؟ ان کو رب کے سوا کوئی جانتا۔ اسی لیے رب نے معراج کی رات بلایا، محبوب تو بھی پردے میں ابدیت کے، میں بھی الذی کے پردے میں ہوں، آجا دونوں پردہ اٹھائیں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ اب ہر کوئی جتنا علم، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا اللہ نے مخلوق میں بنایا۔ اب آج کوئی دو کتابیں پڑھ کے کہے نہیں جی بھول جاتے تھے، غلطیاں ہوتی تھیں، یہ ہوتا تھا، تو جو ایسا کہے ایمان والا ہے؟ اونچی ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ بظاہر حضرت علیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا، اور معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے تھے، وہ منظر کیوں نہیں دیکھا؟ وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تم یہ دیکھتے ہو احد میں ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، مگر یہ دیکھو 4 مرتبہ سینہ چاک کیا فرشتوں نے، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ خون نکلنا اگر ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے، خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ بہت قطار لگی ہوئی ہے، دلائل کی انبار ہے، مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ اور ماننے والے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پوری کائنات میں میرے نبی سے اچھا ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اچھا ہونا تو ان جیسا بھی کوئی ہو سکتا بھی، کیونکہ وہ آخری نبی ہے۔ اب ان جیسا بھی کوئی ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا حبیب بنایا، اور تمہیں اپنے حبیب اپنے محبوب کے بارے میں ہلکی بات سننا پسند نہیں ہے، تو جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا، تمہارے محبوب میں 10 برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ تو بے عیب ہیں، تو ان کے بارے میں بہت احتیاط کرنی۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔